یاجوج ماجوج۔ قرآن پاک میں دو مقامات پر یاجوج ماجوج کا ذکر آیا ہے، ایک سورۃ الکہف اور دوسرا سورۃ الانبیاء میں جو درج ذیل ہے۔ سورۃ الکہف، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج نے زمین میں فساد برپا کر رکھا ہے، تو کیا ہم آپ کے لیے اس شرط پر کچھ مال خراج مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا مجھے میرے رب نے اس بارے میں جو اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے، تم اپنے زور بازو یعنی محنت و مشقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تم مجھے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لا دو، یہاں تک کہ جب اس نے وہ لوہے کی دیوار پہاڑوں کی دونوں چوٹیوں کے درمیان برابر کر دی تو کہنے لگا اب آگ لگا کر اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس نے اس لوہے کو دھونک دھونک کر آگ بنا ڈالا تو کہنے لگا میرے پاس لاؤ، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالوں گا۔ پھر ان یاجوج ماجوج میں نہ اتنی طاقت تھی کہ وہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ اتنی قدرت پا سکیں کہ اس میں سوراخ کر دیں۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی جانب سے رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ قیامت قریب آئے گا تو وہ اس دیوار کو گرا کر ہموار کر دے گا، دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، اور ہم اس جملہ مخلوقات یاجوج اور ماجوج کو آزاد کر دیں گے، وہ تیز و تند موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو ہم ان سب کو میدان حشر میں جمع کر لیں گے۔ ایک اور جگہ سورۃ الانبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یہاں تک کہ جب یہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتر آئیں گے۔ اور یاجوج ماجوج کے متعلق حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے، حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس گھبراہٹ کے عالم میں تشریف فرما ہوئے، آپ فرما رہے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عرب کی خرابی ہے اس قریب آنے والے شر سے کہ یاجوج ماجوج نے آج دیوار میں اتنا شگاف کر دیا ہے، پھر انگشت شہادت اور انگوٹھے سے ہلکا کر کے بنایا۔ حضرت زینب بنت حجش فرماتی ہیں کہ میں عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں تو نیک لوگ بھی ہیں؟ فرمایا ہاں، ایسا وقت ہوگا جب خباثت بڑھ جائے گی۔ امام مسلم دو سندوں کے ساتھ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا، آپ نے اس فتنے کو کبھی کم اور کبھی زیادہ بیان کیا، حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے کسی جھنڈ میں ہے۔ جب ہم شام کے وقت آپ کے پاس گئے تو آپ ہمارے ان تاثرات کو بھانپ گئے۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبح آپ نے دجال کا ذکر کیا، آپ نے اس فتنہ کو کبھی کم اور کبھی زیادہ بیان کیا، حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے کسی جھنڈ میں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں میں سے مجھے زیادہ خوف ہے، اگر میری موجودگی میں دجال نکلا تو میں تمہارے بجائے میں اس سے مقابلہ کروں گا، اور اگر میری غیر موجودگی میں دجال نکلا تو ہر شخص خود مقابلہ کرے گا، اور ہر مسلمان پر اللہ میرا خلیفہ اور نگہبان ہے۔ دجال نوجوان اور گھنگریالے بالوں والا ہوگا، اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، میں اس کو عبدالعزیٰ بن قطن کے مشابہ قرار دیتا ہوں۔ تم میں سے جو شخص اس کو پائے وہ اس کے سامنے سورہ کہف کے ابتدائی 10 آیات پڑھے، بلا شبہ شام اور عراق کے درمیان سے اس کا خروج ہوگا اور وہ اپنے دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ زمین پر کب تک رہے گا؟
آپ نے فرمایا 40 دن تک، ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک ماہ کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی سارے ایام تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس جو دن ایک سال کی طرح ہوگا اس میں ہمیں ایک دن کی نماز پڑھنا کافی ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم اس کے لیے ایک سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ زمین پر کس قدر تیز چلے گا؟ آپ نے فرمایا اس بارش کی طرح ہوگا جس کے پیچھے سے ہوا دھکیل رہی ہوگی، اور وہ ایک قوم کے پاس جا کر ان کو ایمان کی دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی دعوت قبول کر لیں گے۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ پانی برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ ان کے چرنے والے جانور شام کو آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے سے لمبے، تھن بڑے اور کوکھیں دراز ہوں گی۔ پھر وہ دوسری قوم کے پاس جائے گا، ان کو دعوت دے گا، وہ اس کی دعوت کو مسترد کر دیں گے۔ وہ ان کے پاس سے لوٹ جائے گا، ان پر قحط اور خشک سالی آئے گی، اور ان کے پاس ان کے مالوں میں سے کچھ نہیں رہے گا۔ پھر وہ ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا اور زمین سے کہے گا اپنے خزانے نکال دے، تو وہ زمین کے خزانے اس کے پاس ایسے آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پاس جاتی ہیں۔ پھر وہ ایک کڑیل جوان کو بلائے گا اور تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا جیسے نشانے پر کوئی چیز لگتی ہے۔ پھر وہ اس کو بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا۔ دجال کہ اسی معمول کے دوران اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیجے گا، اور وہ دمشق کی مشرق میں سفید مینار کے پاس 2 زرد رنگ کے حلے پہنے ہوئے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر اقدس جھکائیں گے تو پسینے کے قطرے گریں گے، اور جب سر اقدس اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے گریں گے۔ جس کافر تک بھی ان کی خوشبو پہنچے گی اس کا زندہ رہنا ممکن نہ ہوگا، اور ان کی خوشبو منتہائے نظر تک پہنچے گی، اور اس وقت یا اسلام قبول کریں یا موت قبول کریں، دوسری کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ دجال کو تلاش کریں گے حتیٰ کہ باب لد پر اس کو موجود پا کر قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت مسیح ابن مریم کے پاس ایسی قوم آئے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے دجال سے محفوظ رکھا تھا۔ وہ ان کے چہروں پر دست شفقت پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کی خبر دیں گے۔ پھر وہ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے گا، میں نے اپنے کچھ بندوں کو نکالا ہے جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، تم میرے ان بندوں کو کوہ طور کی طرف اکٹھا کرو، اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا۔ وہ ہر بلندی سے بصورت پھسلتے ہوئے آئیں گے۔ ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبرستان سے گزرے گی اور وہاں کا تمام پانی پی لیں گے۔ پھر جب دوسری جماعتیں وہاں سے گزریں گی تو وہ کہیں گی یہاں پر کسی وقت پانی تھا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے محصور ہو جائیں گے، تمام مسلمان محصور ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے نزدیک بیل کی سری بھی تم میں سے کسی ایک 100 دینار سے افضل ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب دعا فرمائیں گے، تمام اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا، تو صبح کو وہ سب یک لخت مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب زمین پر اتریں گے، مگر زمین پر ایک بالشت برابر جگہ بھی ان کی گندگی اور بدبو سے خالی نہ ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اور مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں کی مانند پرندے بھیجے گا۔ یہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش بھیجے گا جو زمین کو دھو دے گی، اور ہر گھر خواہ وہ مٹی کا مکان ہو
یا کھال کا خیمہ وہ آئینہ کی طرح صاف ہو جائے گا۔ پھر زمین سے کہا جائے گا تم اپنے پھل اگاؤ اور اپنی برکتیں لٹاؤ۔ سوا اس دن کے ان کی ایک جماعت ایک انار کو سیر ہو کر کھا لے گی، اور وہ ایک دودھ دینے والی گائے لوگوں کے ایک قبیلہ کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی بکریوں ایک گھر والوں کے لیے کافی ہوگی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے لگے گی، اور وہ ہر مومن اور ہر مسلم کی بغل میں درد ہوگا، اور اس کی روح قبض کر لے گی، اور برے لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کھلے عام جمع کریں گے، اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ لہٰذا یاجوج ماجوج کے بارے میں جہاں تک قرآن و حدیث میں ذکر ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ساری ضمنی باتیں ہیں، اور سب نے اپنی اپنی وضاحتیں کی ہیں۔